بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان چیزوں کا بیان، ان وجوہات کا بیان جن کی بنا پر اگر بندہ روزہ نہ رکھے رمضان کا تو بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4، مسافر نے دوحہ کبریٰ سے پہلے مقیم ہو گیا، دوحہ کبریٰ سے پہلے مقیم ہو گیا اور ابھی کچھ کھایا نہیں تھا، یعنی صبح اس کے روزہ مسافر تھا، بندہ صبح اس نے سحری کی لیکن اس نیت سے کی کہ میں نے روزہ صبح نہیں رکھنا۔ اب وہ بندہ اس کا کیا ہوا، وہ صبح سفر پہ چلا گیا، اب 96 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد اب ادھر جا کے اس کا ارادہ بنے گا میں 15 دن سے زیادہ دن یہاں پہ مقیم رہوں، زیادہ دن میں سٹے کروں گا، تو وہ بندہ 15 دن سے زیادہ کی جب اس کی نیت ہوگی تو وہ بندہ کیا ہوگا، مقیم ہو گیا۔ اور مقیم بندے پر روزہ رکھنا فرض ہے، مقیم بندہ روزہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ کہتے ہیں مسافر نے دوحہ کبریٰ کہتے ہیں تقریباً 11 بجے سے پہلے جو ٹائم ہے وہ دوحہ کبریٰ کا 11 بجے سے پہلے، وہ کہتے ہیں مسافر نے دوحہ کبریٰ سے پہلے مقیم ہونے کی نیت کی اور ابھی کچھ کھایا۔ مسافر نے دوحہ کبریٰ سے پہلے اقامت کی نیت کر لی، ابھی اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، روزہ اس کا نہیں تھا، لیکن 9-10 بج گئے اور اس نے کچھ کھایا نہیں تھا، تو کیا کہتے ہیں وہ اس نے کے لیے دوحہ کبریٰ سے پہلے نیت کر لینا واجب ہے۔ جو بندہ مسافر تھا اور مقیم ہو گیا ٹھیک ہے، مسافر والی کنڈیشن اس کی ختم ہوگی، تو اب اس کے لیے واجب یہ ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بندہ نیت کرے، روزے کی نیت کرے۔ مسئلہ نمبر 5، حمل والی اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنی جان یا بچے کی جان کا صحیح اندیشہ ہے کہ اگر دودھ نہیں پلائے گی تو کیا ہوگا، اپنی جان کے لیے اسے نقصان ہوگا یا بچے کی جان کو نقصان ہوگا، تو اسے اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دادی ہو۔ اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی کوئی عورت نوکری کرتی ہو تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، تو یہ پھر اس روزے کی کیا کرے گی، بعد میں پھر اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو یا خادم یا خادمہ کو ناقابل برداشت کمزوری کا گمان غالب ہو، تو ان سب کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی اور اس دن کا روزہ وہ نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔